السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، براہ کرم اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ ہم اسلامی معلوماتی ویڈیو میں اسلامی خلافت کے 23ویں خلیفہ الموتی باللہ کی دلچسپ کہانی اور بویت خاندان کے ساتھ ان کے تعلقات کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم قرون وسطی کے اسلامی سلطنتوں میں حکمرانی اور سفارتکاری کی پیچیدگیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ الموتی ایک کمزور شخصیت تھی، تمام اخراج و مقاصد کے لیے عراق کے بعید حکمران کا کٹ پتلی حکمران، پہلے معز الدولہ اور اپنی حقیقی طاقت کے ذریعے پھر اس کا بیٹا عز الدولہ فقدان کے نتیجے میں الموتی خود کو ہم شکل اپنے دور حکومت کی تاریخ میں شمار کرتا ہے، اور قرون وسطی کے مورخین عام طور پر اس کے دور کو عباسی خلافت کا سب سے نچلا دور سمجھتے ہیں، جس کی رائے جدید علماء نے بھی شیئر کی ہے۔ اصولی طور پر عراق میں بعید خاندان اور ان کے تمام عہدیدار عباسی خلیفہ کے نام پر کام کرتے رہے، اور تمام تقرریاں اور قانونی کام اسی کے نام پر ہوتے رہے۔ عملی طور پر الموتی کسی بامعنی اختیار سے محروم تھا۔ خلیفہ کے وسیع محلات میں ایک آرام دہ اور محفوظ زندگی گزارنے کی اجازت کے بدلے اس نے مسلم دنیا کی نظر میں ابھرتی ہوئی بعید حکومت کو قانونی حیثیت فراہم کرنے کا کام کیا۔ خلافت کو ختم کرنے یا علی کو خلیفہ کے طور پر نصب کرنے کے آپشنز کو فوری طور پر رد کر دیا گیا۔ اگر ان میں کبھی سنجیدگی سے غور کیا گیا، اس طرح کے عمل سے بڑے پیمانے پر مخالفت ہوگی۔ دوسری، سنی خلافت آسانی سے کہیں اور قائم ہو سکتی ہے، لیکن بعید خاندان کے کنٹرول میں ایک شائستہ خلیفہ مدد کرے گا۔ نئی حکومت کے لیے سنی اکثریت کی اطاعت کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر مسلم شہزادوں کے ساتھ تعلقات میں بعید کو اس کا علامتی وزن دینا۔ مزید برآں، مناصب علیحدگی امیدواروں کا فقدان تھا۔ 12 شیعوں کے آخری امام جو بیدل ڈومز میں شیعہ پیروکاروں کے مرکزی حصے کی نمائندگی کرتے تھے، 70 سال پہلے غیبت میں چلے گئے تھے، اور زیدی عقیدہ اس کا خیال تھا کہ اگر امام جائز ہیں تو انہیں خود اقتدار پر قبضہ کرنا ہوگا۔ بعید نے جلدی سے اپنے آپ کو روایتی عباسی نظام میں ضم کر لیا، اور خلیفہ کی طرف سے دیے گئے قانونی جواز کی تلاش میں اعزازی القابات اور گورنرشپ کے ڈپلوموں کی شکل میں یا معاہدوں میں اس کے دست کی صورت میں اسی وقت الموتی کا مؤثر طریقے سے ایک تنخواہ دار سرکاری اہلکار تک محدود کر دیا گیا، اور اس کی ذمہ داری عدلیہ، مذہبی اداروں اور وسیع تر عباسی قبیلے کے ارکان کے معاملات کی نگرانی تک محدود کر دی گئی۔ خلیفہ کے چیف سیکرٹری کو اب وزیر نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ محض سیکرٹری کاتب کہا جاتا تھا، اور اس کا کردار دیوان خلافہ کے انتظام تک محدود تھا، جو خلیفہ کے جائیدادوں کا انتظام کرنے کا ایک شعبہ تھا جس کا رسمی منظوری تھی۔ خلیفہ کے نام پر القابات اور عہدے اور سرٹیفکیٹ اور ججوں کی تقرری در حقیقت عدالتی تقرریاں بھی بعید امیر کے دائرہ اختیار میں تھی، لیکن کم سے کم زیادہ بزرگوں کے لیے جیسے بغداد کے چیف قاضی خلیفہ سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنی رضامندی آزادی لباس اور مطلوبہ ڈپلومہ فراہم کرے۔ ایک معروف اصطلاح کے ساتھ الموتی عام طور پر امیر کی تقرریوں کی تعمیل کرتا تھا۔ بعید نے خلیفہ پر کڑی نظر رکھی، خاص طور پر ہمدانیوں کے ساتھ ان کے متبادل تنازعات کے دوران۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ان سے عیب جوئی کرنے کی کوشش کرے، جیسے کہ المتقی نے کیا تھا۔ 946 کے موسم گرما کی لڑائیوں کے دوران جب ہمدانیوں نے مختصر طور پر مشرقی بغداد پر قبضہ کر لیا تو اسے مغربی بغداد کے چرچ میں نظر بند کر دیا، اور اس وقت تک رہا نہیں کیا گیا تھا جب تک کہ اس نے خریداروں سے وفاداری کا حلف نہ اٹھایا۔ جب بھی معز الدولہ نے بغداد کے جنوب میں باغیوں کے خلاف مہم چلائی، الموتی کو بعید حکمرانوں کا ساتھ دینے پر مجبور کیا گیا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شمال کی طرف ہمدانیوں کی طرف چلا جائے۔ اس کے برعکس جب بعید امیر الامرا
نے شمال میں ہمدانیوں کے خلاف مہم چلائی تو المتی بغداد میں پیچھے رہ گئے۔ 948-949 میں مخیر دولہ کے بہنوئی اسپیدس کو المتی یا نامعلوم علید کے ساتھ سازش کرنے کے شبہ میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اقتدار میں سنبھالنے کے بعد معزز دولہ نے سابق خلیفہ ولی عہد کو فوج کی دیکھ بھال کے لیے تقسیم کر دیا۔ الموتی کو 2000 چاندی درم کی یومیہ تنخواہ پر متحمل ہونا پڑا۔ جب بصرہ کو بریدی خاندان سے کچھ ہی عرصے کے بعد بازیاب کرایا گیا تو اسے وہاں وسیع املاک کی تقسیم کی دی، جس سے اس کی آمدنی 2 لاکھ سونے دینار سالانہ ہو گئی، اگرچہ عراق کے عمومی زوال نے بعد میں اس کی آمدنی کو اس کی اصل قیمت کے 3/4 تک کم کر دیا۔ اس سے خلیفہ کو ضرورت مند عباسی خلیفہ قبیلے کے ارکان مالی امداد کرنے اور کعبہ کو بھرپور تحائف بھی دینے کا موقع ملا۔ یہ آمدنی خلیفہ محل کے مدانوں میں پولین کے سیریس کی تعمیر کے لیے بھی کافی تھی۔ میویبل ہیلپس، دار التوئس، ارنولڈ ہاؤس، دار المطالعہ اور اسکوائر ہاؤس خلیفہ اور خریداروں کے درمیان پریشان کن تعلقات نے آہستہ آہستہ ایک زیادہ باقاعدہ اور پرسکون کردار ادا کر لیا۔ خریداروں نے کم سے کم باضابطہ طور پر خلیفہ کے باقی ذمہ داروں کا احترام کیا اور الموتی نے بظاہر اس کے متحد کرداروں کو قبول کیا، عمل کا کچھ آزادی دوبارہ حاصل نہیں کی اور خوشگوار تعلقات برقرار رکھے۔ معزز دولہ کے ساتھ 955-56 میں معزز دولہ نے اپنے 13 سالے بیٹے مستقبل کے عزت دولہ کو بھی خلیفہ کا چیمبر لین مقرر کیا۔ خلیفہ اور امیر الامارہ کے درمیان اچھے تعلقات کی سب سے قابل ذکر استثنا بعد کے بغداد کے چیف قاضی کے تقرری عبداللہ ابن ابی الشور کو 961 اور 963 کے درمیان سالانہ 2 لاکھ درہم کے حساب سے کرائے پر دینے کی کوشش کی تھی۔ سنی اور شیعہ علماء دونوں کی طرف سے اس کی مخالفت غیر قانونی قرار دی گئی اور الموتی نے اس مدت کے دوران معزز دولہ کی طرف سے کی گئی تقریروں پر دست کرنے سے انکار کر دیا۔ مذہبی یا عدالتی میدان میں الموتی کی سرگرمیوں کی ذرائع میں بھی یہ تقریباً واحد حوالہ ہے، ورنہ اس کی حکمت خاموش سے گزر جاتی۔ اس تابداری کا ایک مثبت نتیجہ استحکام تھا، اگرچہ ایک بیمار طبیعت کے باوجود الموتی نے 29 ہجری سال اور 4 ماہ تک خلیفہ کے طور پر حکومت کی اپنے مختصر عرصہ کے پیش رو کے بالکل برعکس اور ان کے برعکس اس خلافت کے چند حریفوں نے مقابلہ کرنا پڑا۔ المختفی کے ایک پوتے نے 960 میں آرمینیا میں بغاوت کی اور مقامی سلیڈر حکمرانوں کے ہاتھوں شکست کھانے سے قبل المتجیر باللہ کے طور پر خلافت کا دعویٰ کیا۔ 968 میں ابو الحسن محمد المستخفی کا بیٹا جو مصر میں عبشیر کی عدالت سے فرار ہو گیا تھا نے اپنی شراکت چھپا کر اور مہدی اسلامی مسیحا ظاہر کر کے عراق میں کافی حمایت حاصل کی۔ اس کا مقصد میں سب سے آگے تبدیل ہونے والا ایک بونڈ کمانڈر تھا، ترک سبکتگی الحجمی، جس نے اسے تحفظ فراہم کیا اور اس کے نام پر بغاوت کرنے کی تیاری کر رہا تھا، اس سے پہلے کہ اس کی شناخت ظاہر ہو جائے اور اسے الموتی کے حوالے کر دیا گیا۔ خلیفہ نے اس کی ناک کاٹنے کا حکم دینے کے علاوہ اسے سخت سزا نہیں دی اور اس طرح اسے جانشانی کے لیے نااہل قرار دیا۔ اگرچہ ابو الحسن محمد بالآخر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن تخت پر قبضہ کرنے کی اس کی امیدیں کبھی پوری نہیں ہوئیں اور اس کے بعد سے خلیفہ کے جانشینی مضبوطی سے مقتدر کے ساتھ ہی رہی۔ تو دوستو، کل ہم اس وقت شیعہ اور بازنطینی چیلنجوں کا سامنا 23ویں خلیفہ الموتی باللہ نے کیسے کیا وہ بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دے۔ اللہ